الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہو اور اس کا درس ہو، اس کا بیان ہو، یوں ہی یہ لوگ جمع ہو کر مل کے بیٹھتے ہیں تو حفت علیہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ فرشتے اس محفل اور مجلس کے اوپر اپنے پر پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور اطمینان ان لوگوں کے اوپر نازل ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، سایہ فگن ہو جاتی ہے، اپنی چھاؤں کر لیتی ہے. وذکرہم اللہ من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اور تذکرہ ان فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے. صرف یہی نہیں، وغفرہم اللہ، جو لوگ اور اس محفل اور مجلس میں شامل ہوں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دعا کریں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق بنا کر اس محفل میں قرآن سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے سکینت اور اطمینان اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تذکرہ اور پھر گناہوں کی معافی جو اس حدیث میں یہ وعدے کیے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی یہ وعدے نصیب فرما دے، ان کا مستحق بنا دے. ایک اور حدیث بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، زمین میں گھومتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں. یلتمسون مجالس الذکر، جہاں کوئی ایسی دین کی نصیحت والی، ذکر والی کوئی محفل اور مجلس ہوتی ہے تو وہ ڈھونڈتے اور تلاش کرتے کرتے فرشتے اس محفل اور مجلس میں آ پہنچتے ہیں. ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی اس محفل اور مجلس میں موجود ہوں وہ ان کے نام لکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ فرشتے لسٹ لے کر، فہرست لے کر پہنچتے ہیں تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ناموں کو پڑھتا ہے، ان ناموں کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر، کتنی عظیم بات. ہم یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے جمع ہوں اور اللہ عرش پر ہمارے ناموں کو پڑھے اور ہمارے ناموں کو دیکھے، اور وہ دیکھ کر، پڑھ کر اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فَاشْهَدُوا أَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، تم گواہ بن جاؤ میں نے ان سب کے گناہ معاف فرما دیے. پھر اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہ بیٹھے جو تھے، ماذا یسألون، وہ کچھ مانگ رہے تھے، کچھ طلب کر رہے تھے. فرشتے بتاتے ہیں جی اللہ یسألون الجنہ، وہ جنت مانگ رہے تھے، بہشت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل رأوہا، وہ جو جنت مانگ رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں، جنت کی دعائیں کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ دیکھی تو نہیں ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اذا رأوہا، اگر یہ دیکھ لیں، ابھی تو دیکھی نہیں ہے، بس قرآن میں، حدیث میں تذکرے آ گئے، سن لیے اور ان کا ایمان ہو گیا، اور اس کے لیے محنت اور اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. کبھی دیکھی نہیں ہے اور اس طرح مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو جب دیکھ لیں گے تو پھر کس قدر اس کے لیے طلب کریں گے، پھر کس قدر اس کے لیے دعائیں کریں گے، پھر کس قدر اس کے لیے محنت کریں گے. پھر اللہ فرماتا ہے چلو میرے بندوں نے جو کچھ مجھ سے مانگا ہے میں نے ان کو عطا کر دیا ہے. اللہ اکبر، میں نے ان کو عطا کر دیا. پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا وہ کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، بچاؤ کی کوئی دعا کر رہے تھے؟
فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے تھے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے حل رؤھا، جہنم دیکھی انہوں نے؟ یہ جو جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، بندہ کسی چیز سے بچتا تو تب ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے جب پتہ ہو کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، تکلیف دہ۔ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، پھر اس سے بچنے کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ جب دیکھ لیں گے تو پھر کتنی دعائیں کرنے والے ہوں گے۔ چلو جو کچھ انہوں نے مجھ سے، جس چیز سے انہوں نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں نے انہیں پناہ عطا کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آیت میں نے تلاوت کی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو۔ آپ سب لوگ جانتے ہم جتنے بھی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس رب سے ڈر جاؤ، خالقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک جان سے مراد خود آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اور وخلق منہا زوجہا، فرمایا اس سے ہی، ان ایک جان سے ہی پھر اللہ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ پھر وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے ہی بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پوری دنیا کے اندر اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ یہ نسل انسانی دو صنفوں کے اوپر، دو انواع کے اوپر مشتمل ہے، ایک ہے مرد اور ایک کیا ہے؟ عورتیں۔ مگر ہم سب کے سب اولاد آدم ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وآدم من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اور ایک اور مقام پر قرآن میں فرمایا ہے کہ بعضھا من بعض، یہ مرد عورتوں میں سے، عورتیں مردوں میں سے، یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا چلایا ہے، اس نسل انسانی کے ساتھ ایک گھرانہ تشکیل پاتا ہے۔ گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ بھی عطا کرتا ہے بندے کو، اولاد بھی عطا کرتا ہے، بیویاں بچے بھی دیتا ہے۔ یہ تب ایک جا کر اسلام کا ایک معاشرتی نظام بنتا ہے، ایک خاندانی نظام بنتا ہے، جس میں شادی، بیاہ، نکاح، انسان کی عزت کی حفاظت، شرم کی حفاظت، مرد ہو یا عورت، اور حلال طریقے سے اولاد کو حاصل کرنا اور اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ انسان کی ان ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ محض اولاد کو حاصل کر لینا، محض ایک گھرانہ بنا لینا، یہی اصل مقصود نہیں ہے۔ پورے اسلامی معاشرے کے اندر ایک مومن کی، وہ مرد ہو یا عورت، ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے اولاد عطا کی، اس کی تربیت اور اس کی تعلیم، اور خود بھی قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو، کہ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پتھروں تک کو بھی جلا دینے والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے لیے قرآن مجید میں مستقل طور پر احکام نازل کیے ہیں، جو عائلی نظام ہے، گھریلو نظام ہے، خاندانی نظام ہے۔ ایک پوری تفصیلی سورت ہے سورۃ النساء، جس کے اندر احکام بیان کیے گئے، اور سورۃ البقرہ ہے، اس میں بھی نکاح کے اور طلاق کے احکام بیان کیے گئے۔ 28ویں پارے میں ایک اکیلی مستقل سورۃ الطلاق ہے، جس کے اندر طلاق کے، گھر کے بسانے کے، اور اگر نوبت آپس میں رشتے جو ازدواج والا ہے، اس کے ٹوٹنے کی نوبت بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی احکام ہے۔ یوں ہی نہیں ہے، اولاد ہے تو اس کے حسب اور نسب کہ حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے اولاد کو حاصل کرنا، محسنین غیر مسافہین، محض شہوت رانی کے لیے نہیں، اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہوئے ایک پاکیزہ اور ماحول، معاشرہ جو ہے نا، ایسا تشکیل دینا ہے جس میں رشتوں کا تقدس اور احترام بھی ہو، جس میں ہر فریق، ہر فرد، مرد ہے یا عورت،
اپنی ذمہ داریوں کو صحیح انداز میں ادا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے موقع کے اوپر کچھ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کے الفاظ میں بھی اللہ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ ان آیات کے پڑھنے کا مقصد صرف برکت نہیں ہوتی تھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بھی عربی، سامعین بھی عربی، خود بھی عربی۔ قرآن مجید کی ان آیات سے سامعین کو پڑھ کر خطبہ دے دیا کرتے تھے، ان میں ہی احکامات موجود تھے، تعلیمات موجود تھیں، ہدایات موجود تھیں۔ ایک نیا گھرانہ قائم ہو رہا ہے، تمہارے اوپر ایک دوسرے کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اس کی تعلیم، اس کی تربیت۔ اذا کان لہ ولد اللہ، جب کسی کو اولاد دیتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ فلیحسن اسمہ ولیحسن ادبہ، اچھا خوبصورت نام رکھے اور اس کا اچھا ادب اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ تربیت اللہ سے دعا کریں ہمیں اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں ہو رہی تو طلب کس سے کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے، کئی انبیاء کرام علیہم السلام اولاد کا جب مرحلہ آیا طلب کرنے کا، پہلے سے گزرے ہوئے کسی نبی سے نہیں مانگی، کسی نبی کی قبر پہ جا کر نہیں مانگی، مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے، اور مانگی تو براہ راست مانگی، پہلے گزرے ہوئے کسی نبی کا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیا ہے۔ اور دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے اولاد ملی، حاصل کی، پھر اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضے کس طرح پورے کیے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیے، ابھی بچپن ہے، بچپن، وہ جو اپنا ماحول تھا وہ شرک والا تھا، اس ماحول کو چھوڑ کر وہاں سے چل پڑے اللہ کے حکم سے، جہاں اب اس وقت بیت اللہ ہے، اس جگہ پر آ کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور آ کر ابھی حکم یہی تھا چھوڑ کے چلے جائیں، جا رہے ہیں۔ دعا قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، تذکرہ وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایک ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی بچے کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ایسی وادی ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی تجارت، کوئی فصلات، کوئی باغات، کوئی آبادی کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے زراعت، کاشتکاری، یہ چیزیں ضروری ہیں، مگر وہ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ لیکن اسکنت من ذریتی، اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، کیوں؟ عند بیتک المحرم، اس لیے یہاں چھوڑ رہا ہوں اے اللہ، یہاں تیرا عزت والا، حرمت والا گھر ہے، وہ گھر ہے، تو یہاں اللہ تیرے گھر کے پاس کیوں چھوڑ رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کہ یہاں تیرے گھر کے قریب رہ کر تیری نماز قائم کر سکیں گے۔ فکر ہے اللہ کے گھر کے قریب، بیت اللہ کے قریب۔ آج تو جدید دور، جدید ترقیاں، ایسی سوسائٹیوں میں ہم نکل جاتے ہیں جہاں میل تک مسجد ہی قریب نہیں ہوتی، کہیں قریب بھی ہو تو لوگ دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد والے ہر وقت شور مچائی رکھتے ہیں، ان کے سپیکروں کی آواز ہی اتنی اونچی ہے، مگر وہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے کہ یہاں رہتے ہوئے تیرے گھر کے پاس یہ نماز تو قائم کرتے رہیں گے۔ اولاد کی فکر تھی تو یہی تھی۔ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں لقمان علیہ السلام نے کتنا فکر ہے اولاد کا۔ اذ قال لابنہ وہو یعظہ، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی جو بیٹے کو تربیت دیتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں بنا۔ اولاد کی تربیت کرنی ہے تو توحید کی بنیاد پر، عقیدہ توحید کی بنیاد پر، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ صرف یہی نہیں عقیدہ پڑھا دیا ہے تو بس جان چھوٹ گئی۔ دیکھ لیجیے سورہ لقمان کو، کتنی کتنی نصیحتیں، کیسی کیسی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹے زمین پہ چلتے ہوئے اکڑ کر تکبر سے، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے نہیں چلنا ہے، اپنے آپ کو عاجزی سے انکساری سے رکھنا ہے۔ فخر، تکبر، غرور، بڑائی، اترانا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، اور بالخصوص پھر تربیت کی کہ ماں باپ کے حوالے سے بھی، ماں باپ کے حوالے سے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے پہلوؤں کو ان کے آگے جھکا کے رکھنا ہے، ان کے آگے بڑائی نہیں کرنی، اترانا نہیں ہے۔ اتنا طریقہ، اللہ اکبر، یہ وہی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر ماں باپ شرک کی بات کہیں تو وہ تو نہیں ماننی، مگر اس کے باوجود اگر وہ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تب بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ جو رویہ، جو طور طریقہ اختیار کرنا ہے وہ معروف طریقے کا اختیار کرنا ہے۔ باپ غیر مسلم بھی ہو، باپ کافر اور مشرک بھی ہو، تب بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں رکھنا ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بچے اپنی آواز کو نیچے رکھنا ہے، اونچی آواز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گدھو کی طرح اونچی اونچی آوازیں نہیں نکالنی ہے۔ یہ تربیت کر رہے ہیں کون؟ لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی، جو اس کو نصیحت کی، جو اس کو ادب آداب سکھائے، جو اس کو عقیدے کی تعلیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ماں باپ کی فرما برداری کا جو سبق بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ سبق پورے کا پورا قرآن کریم میں نقل کر دیا۔ فکر ہوا کرتا تھا ان لوگوں کو۔ آج صرف محض بچے پیدا کر لینا مقصد نہیں ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے۔ پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے، وہ پہلی تعلیم گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اپنے ہی گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آ کر وہ خواب بتایا بیٹے کو، انی اریٰ فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ آگے سے بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجیے، جب اللہ کا حکم ہے پھر میری رائے، میری سوچ، میں کیا چاہتا ہوں نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا آپ اس کو پورا کیجئے، رہی میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، گردن کٹے گی، خون بہے گا، میں تڑپوں گا، مر جاؤں گا، لیکن میں صبر کروں گا، آپ وہ کام ضرور پورا کیجئے جس کام کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایک بات تو یہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے ہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی رائے چل سکتی؟ ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا سوچ ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی چاہت اور اپنی خواہش چل سکتی نہیں، اپنی منمانی اور مرضی چل سکتی نہیں۔ اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے میں، بجا لانے میں، اس تکلیف پر صبر کر لینا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ یہ تربیت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی کس نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ ماں نے کی تھی، سیدہ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، کہ پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اس قدر بچے کا ذہن اللہ کے حکم کے بجا آوری کے لیے وہ اپنے اس بچے کا ذہن بنا چکی تھی، تربیت اس نہج پہ کر چکی تھی کہ وہ گردن کے کٹ جانے کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر رب کے حکم کی نافرمانی گوارا نہیں ہے۔ آج ہم اپنے بچوں
موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، آؤ بیٹا نماز کے لیے، اچھا بابا تم چلو میں آ رہا ہوں، بیٹا اس کو بند کر دو، ہاں ہاں بابا بس تھوڑا سا باقی رہ گئی ہے، بس گیم اوور ہونے والی ہے، میں ابھی آیا، تم چلو۔ اللہ اکبر، ہم اپنی اولاد سے اتنی سی بات بھی منوا سکتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ ہم تربیت ہی اس نہج پر، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے نہیں کر رہے، اپنی طرف سے حق ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں ذکر موجود ہے، اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت آ چکا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور جب اللہ کے کسی نبی کی موت آتی ہے اللہ فرشتے کو پہلے بھیجتا ہے، اختیار دیا جاتا ہے، پتہ چل گیا، اللہ کی طرف سے اطلاع آ چکی ہے، تو اس لیے ارد گرد اپنے بیٹوں کو جمع کر لیا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، اس وقت موت کی ان سکرات میں، ان اوقات و لمحات میں جب سانس نکل رہے ہیں، سانس اکھڑ رہی ہے، فکر ہے تو کیا ہے؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے؟ فکر ہے تو یہ کہ کہیں میرے مرنے کے بعد اپنی زندگی میں تو میں نے تمہیں سنبھالے رکھا ہے، تمہیں توحید کے اوپر لگائے رکھا، اللہ کی عبادت پہ تمہیں لگائے رکھا، اب ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد اللہ کو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو نہیں دو گے؟ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، جی آپ پریشان نہ ہوں، نعبد الہک و الہ آبائک، جو آپ کا الہ معبود اللہ ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے، جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ فکر تھا تو یہی تھا کہ میرے مرنے کے بعد اب ان اوقات و لمحات میں بھی آج ہم اگر بیٹوں کو بلائیں گے بھی صحیح تو ہماری وصیت یا دکان کے متعلق ہوگی، یا مکان کے متعلق، یا زمین یا جائیداد کے متعلق ہوگی، یا دنیا کے لین دین کے حوالے سے ہوگی، یہ گاڑی اس کی، مکان اس کا، یہ بنگلہ اس کا، یہ پراپرٹی اس کی، بینک بیلنس اس کا، اور یہ کاروبار اس کا، یہی ہوگا فکر اس وقت۔ لیکن اللہ کے جو محبوب بندے پیارے ہوا کرتے تھے ان کو ان آخری اوقات و لمحات میں بھی مال و دولت کی، دنیا کی، گھر بار کی، پراپرٹی کی فکر نہیں، فکر ہے تو کہیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد تو یہ اس ٹریک سے اتر تو نہیں جائیں گے، یہ توحید والے معاملے میں کہیں غفلت کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، ان میں کوئی شرک یا بدعقیدگی تو پیدا نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ حقوق اولاد کی تربیت کے حوالے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک واقعہ تو یوں ہے کہ راستے میں گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، راہ میں کھجور کا ایک دانہ پڑا تھا، ساتھ ہی حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے، گری ہوئی کھجور اٹھا لی، صاف کر کے منہ میں ڈال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کیا فرماتے ہیں؟ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، آپ گھر میں آئے نا تو گھر کے کسی کونے میں کوئی کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، کھجور کا کوئی دانہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین یہ آ گئے، اب گھر میں پڑا ہوا کھجور کا دانہ ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کخن کخن، بعض روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر کھجور کا وہ دانہ بھی نکال کے کیا کر دیا؟ باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ لعلھا ان تکون من الصدقہ، مجھے خطرہ ہے میرے گھر میں زکوٰۃ صدقات کا مال بھی آتا ہے، کوئی کھجور کا دانہ اس کا نہ بچا ہوا، راہ گزرتے ہوئے کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہو اور کوئی کھجور کا دانہ اس کا گر گیا ہو۔ آج ہم پیٹنٹ اور خالص یقینی حرام کھلا رہے ہوتے ہیں اولاد کو اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا وہ دانہ یقین نہیں تھا، صرف شک تھا کہ شاید صدقے کا ہو، شاید، شبہ والی چیز سے بھی۔ اب اس بچے کی یہ تربیت ہو رہی ہے، اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس انداز کی شک شبہ والی چیز بھی اپنے منہ میں ڈالنی نہیں ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شبہ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔
کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن تھا، خوشی کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، انصاری ہمسائے قریبی رشتہ دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے نا کچھ آ گئی، چھوٹی چھوٹی دف اٹھائے ہوئے ہیں اور دف بھی بجا رہی ہیں اور کچھ شعر و اشعار پڑھ رہی ہیں۔ جو دور جاہلیت میں بعاث کی ایک جنگ ہوئی تھی، ان کے باپ دادا نے جو بہادری کے کارنامے سر انجام دیے تھے، اس وقت یہ طریقہ تھا، اپنے بچوں کے باپ دادا کے کارنامے، اپنے بڑوں کے کارنامے، ان کی تربیت کریں۔ ہم ان کو خالد بن ولید کے واقعات سنائیں، ہم ان کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان و اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، ہم ان کے سامنے تذکرے کریں، چرچے کریں تو بلال کے ایمان کے اور استقامت کے اور ثابت قدمی کے کریں۔ ہم ان کے سامنے اپنی بچیوں کے سامنے ذکر کریں، تذکرے کریں تو کس کے کریں؟ ام عمارہ کے کریں، زنیرہ کے کریں، سمیہ کے کریں، جنہوں نے دین کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے میں جان تو لٹوا دی مگر اللہ کے دین کی میں سے کسی چیز کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہمارا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، ہر وقت گھروں میں ڈش چل رہی ہے، کیبل چل رہی ہے، نیٹ چل رہا ہے، ٹی وی چل رہے ہیں، وہ جو تربیت بچوں کی تختی دل کی اور ذہن کی صاف ہوتی ہے، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ماں گھریلو ذمہ داریوں میں مصروف ہے، باپ روزگار اور کمائی کے معاملات میں کسب معاش کے سلسلے میں گھر سے باہر ہے، اور بچوں کے پاس موبائل موجود ہیں، نیٹ موجود ہیں، بچے ہیں یا بچیاں ہیں۔ اب تربیت جو ہے وہی نیٹ سے ہو رہی ہے، وہی انٹرنیٹ سے ہو رہی ہے، اور یہی واٹس ایپ اور فیس بک سے جو تربیت ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے۔ میں اور آپ اپنی اولاد کے لیے کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج ہمارا کہنا نہیں مانتے، بچوں کو ہم نماز کا کہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، آتے ہوئے ساتھ پکڑ کر لے کر آنا ہے، ساتھ پکڑ کر لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں تو بچیاں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، شعر پڑھتے پڑھتے ایک بچی نے کہہ دیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں۔ لیٹے ہوئے تھے نبی ہم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں قلنا ما تقولین، وہی بات کہو جو پہلے تم کہہ رہی تھی، وہ پہلے اپنے بڑوں کے کارنامے وہ بات کرو، یہ نہ کہو کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں۔ کیوں کہ یہ بات عقیدے کے خلاف تھی، عقیدہ توحید کے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ہر قسم کے غیب کو، کل کی باتوں کو، بارش برسنی ہے یا نہیں، یہ سب کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وہ بچیوں نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دی، فوراً اصلاح کر دی، فوراً ان کی تربیت کر دی کہ یہ بات ایسے نہیں کہنی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ہیں، ان کے واقعات کو، صحابہ کی سیرت کو، صحابیات کی سیرت کو ہم پڑھیں، بنے بچوں کو سنائیں، قصے، کہانیاں، لوریاں۔ اب آج ہم دنیا کے حوالے سے ان کو سناتے ہیں قصے۔ جب یہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کو انڈیا کے فلموں کے ہیرو اور ہیروئنوں کا پتہ ہے، مگر خلفائے راشدین کے نام، عشرہ مبشرہ کے پورے 10 کے نام، 313 جو بدر میں تھے آتے ہیں کسی کو نام، مہاجرین انصار کون ہیں، سابقون الاولون کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اپنے ان اسلامی ہیروز کی ہی معلومات ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری اولاد کو کیسے ہوں؟ ہمیں کیوں نہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے والدین نے بھی ہماری تربیت کا یہ حق صحیح طور پر ادا نہ کیا، ہم بھی جہالت میں رہے، ہم بھی ان جہالت کے اندھیروں میں رہے، دین سے دور، قرآن اور حدیث کے نور سے دور۔ اللہ اکبر۔ بہترین انسان جو ہے نا یہ سوچتا ہے چلو میری آگے کی کوئی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، مسجدیں بنوا دیں بجا، مدارس چلا دیں بجا، اللہ اکبر، کسی اور کے بچے کو پڑھا دیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ لیکن سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا اور دین کے راستے پہ چلانا، سب سے بہترین۔ یہاں اپنی ذمہ داریوں کی حق ادائیگی بھی ہوتی ہے اور ان کی تربیت کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور پھر وہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ولد صالح یدعو لہ، نیکی کے راستے پر، خیر کے راستے پر،
دین کے راستے پر اولاد کو چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے، جو خیر کا وہ عمل کرے ماں باپ کو بھی اللہ اس میں سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دین کا پڑھنا، دین کا پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہترین عمل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر سب سے بہترین وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو خود ادا کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولادیں کیا ہیں؟ فتنہ ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے، آزمائش اور امتحان اسی لحاظ سے کہ اولاد کو حاصل کرنے میں اللہ کے اور اس کے رسول کے حکام مد نظر رکھے گئے یا نہیں، اولاد کے حصول کے لیے بھی غیر اللہ کے دروں پر جا کر یا غیر اسلامی اور غیر شرعی اور حرام طریقے، جب حلال طریقے سے پاکیزہ اولاد کو حاصل کیا ہے تو پھر اس کی تربیت بھی کیا کرنی ہے؟ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ فَلْيَحْسِنْ أَدَبُهُ، ادب بھی اچھا اور علم بھی اچھا، اور اچھا علم کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی اللہ اکبر۔ اور یہ قرآن کریم ہے تو یہ سب سے اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات، وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اولاد کو دین کے راستے پر، قرآن کے راستے پر اور ان کی تربیت کا حق خود ادا کریں۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہیں، امتحان ہیں، بلکہ فرمایا عدوا لکم، بعض تو وہ ہیں جو تمہارے کیا ہیں؟ دشمن، کہ جن کی تربیت کا تم حق ادا نہیں کر سکے ہو، عقیدہ صحیح نہیں رہا خدا نخواستہ، عمل صحیح نہیں رہا، فسق و فجور کے راستوں پہ چلے گئے اور تم اپنی غفلت کا شکار رہے اور وہ گناہ اور نافرمانی کے راستے پہ چلے گئے، اور نسل در نسل آگے وہی چیزیں خاندان کے اندر منتقل ہوتی چلی گئی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ایسی اولاد اور ایسی بیویاں فرمایا تمہاری دشمن۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور یہ ذمہ داری ہم نے خود ادا کرنی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو اللہ کا قرآن ہے، نبی وسلم کا فرمان ہے، قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، اور دین کے جو ادب اور آداب ہیں، ہمارے جو اسلامی ہسٹری اور تاریخ ہے، اس کے جو کریکٹر اور کردار اور ہیروز ہیں، ہم ان کی ہسٹری ان کو سنائیں، ان کے واقعات سنائیں، ان کے قصے سنائیں۔ قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ نے اس میں سابقہ امتوں کے واقعات اور قصے بھی بیان کیے یا نہیں کیے؟ جی، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب ہے؟ یہ تو کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدا ہے۔ کیوں وہ واقعات بیان کیے گئے؟ اس لیے کہ ان واقعات کے اندر اللہ نے سبق رکھے ہیں۔ جب بھی کسی نبی کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اللہ نے عذاب نازل کیا، ہلاک اور برباد کر دیا۔ اگر تم بھی نافرمانی کرو گے، اللہ تمہیں بھی عذاب دے کر ہلاک کر دے گا۔ جو ایمان لائے ان کے ایمان کا تذکرہ، اور اللہ نے جو ان کو انعامات عطا کیے، پھر ان انعامات کا تذکرہ کہ کس طرح قیل ادخل الجنہ، جی وہ سورہ یاسین کے اندر جو ایک شخص کا واقعہ آتا ہے کہ ایمان لایا، توحید کو اختیار کیا، قبول کیا، ڈٹ گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا، لوگوں کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی، لیکن قیل ادخل الجنہ، اس کو اسی وقت سے ہی کہہ دیا گیا کہ تو جنت میں چلا جا، بس تو ابھی سے ہی چلا جا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کو بھی فکر تھی، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میری قوم کو بھی یہ پتہ چلے۔ آج دین کے جس مسئلے کا ہمیں علم ہو گیا، ہمارے ماں باپ ہمیں وہ علم نہ دے سکے، اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت اولادی یعلمون، اے کاش کہ آج میری اولاد بھی یہ علم حاصل کر لے، یہ قرآن کا، یہ حدیث کا، یہ صحیح تعلیم و تربیت کا۔ فکر ہوا کرتی تھی۔ بچوں کے پیدا ہونا تو ایک طرف رہا نا، عمران فوت ہو گئے،
اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ابھی بچہ پیٹ میں ہے، خامن سر پہ نہیں، ماں نے سمجھ لیا اس بچے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میرے اوپر ہے۔ آج تو مائیں کہتی ہیں نا، ہے تو باپ کا، میرا کیا ہے، میں کیوں کروں، باپ فوت ہو چکا ہے بچے کا، مگر مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا سمجھا کہ یہ اب میری ذمہ داری ہے، بچہ پرورش ابھی پیٹ میں پا رہا ہے، انہوں نے سمجھا کہ بیٹا ہوگا۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ میں اس کو تیرے راستے میں آزاد کر دیتی ہوں کہ تیرے بیت اللہ کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، میں ابھی سے ہی اس کو وقف کر دیتا ہوں، ابھی پیدا ہوا نہیں۔ ہمیں تو جی فکر ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتے ہی جی یہ ٹنڈولکر بنے گا، یہ عمران خان بنے گا، یہ میاں دھاد بنے گا، یہ فلاں بنے گا، یہ فلاں بنے گا۔ اللہ اکبر، ابھی پیدا نہیں ہوا، سمجھا بیٹا ہوگا کہ تیرے بیت اللہ مقدس کی خدمت کے لیے، دین کے لیے وقف۔ یہ تو اور بات تھی کہ وہ جب پیدائش کا مرحلہ آیا وہ بیٹا نہیں تو کیا تھی، بیٹی تھی۔ انی سمیتھا مریم و انی اعیدھا بک وذریتھا، صرف اس بیٹی کی فکر نہیں، آگے اس کی اولاد کی بھی فکر۔ اللہ میں اس کو بھی اور آگے اس سے پیدا ہونے والی اور مزید اولاد کو بھی اللہ تیری پناہ میں دینا چاہتی ہوں، تیری حفاظت میں دینا چاہتی ہوں، کہ تو دنیا کے